ایک عرصے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں نئی لہر اٹھی ہے۔ 6 بڑے معاہدوں پر دستخط کے بعد سب سے بڑا اعلان سرکاری اور سفارتی پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے ویزا فری انٹری، ساتھ ہی تجارت، سفارت، میڈیا، تحقیق اور ثقافت کے میدان میں نئے در کھل گئے، جبکہ علمی راہداری کے ذریعے بنگلہ دیشی طلباء کو تعلیم اور تربیت کے سنہری مواقع ملیں گے۔ ادھر پاکستان کے اندر صورتحال مختلف ہے۔ پنجاب میں گندم کی قیمت میں فی من 600 روپے بڑھا کر 2800 روپے کر دی گئی ہے، جس کے بعد آٹے اور روٹی کی قیمت میں اضافہ ناگزیر قرار دیا گیا۔ یوں ایک طرف خطے میں تعلقات کے نئے در و دروازے کھل رہے ہیں تو دوسری جانب عوام گھریلو بجٹ کے بوجھ تلے دبنے لگے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ڈیجیٹل رپورٹرز کارنر اور میں ہوں زہیب بٹ۔ ایک عرصے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابین ایک نئی سفارتی جو ہے اس کا سفر کا آغاز ہوا ہے، جس میں دیکھا جائے تو 6 بڑے سفارتی معاہدوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو افسران ہیں جو سرکاری یا سفارتی پاسپورٹ ہیں ان پہ ویزا فری انٹری جو ہے اس کو اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیشی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے پاکستان میں بہترین مواقع جو ہے وہ مہیا کیے گئے ہیں، جس سے وہ اپنے اچھا اعلیٰ جو ہے اس کا تعلیمی سفر اور جو ہنر ہیں اس کو سیکھ سکیں گے۔ اس کے ساتھ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پنجاب میں 600 روپے من گندم کی قیمت کا اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں جو پنجاب ہے یہ زراعت کے حوالے سے زرعی پیداوار میں سب سے آگے ہے، 1 نمبر پہ ہے، لیکن پنجاب میں ہی 600 روپے من جو ہے اس کی قیمت میں اضافہ اے پی کے میں 100 اور سندھ میں 200 کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ ضیاء بلوچ صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی کی گہری نظر ہوتی ہے تمام معاملات کے اوپر۔ ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو زرعی صوبہ ہے وہاں پہ سب سے زیادہ اور جہاں پہ پیداوار نہیں ہے وہاں پہ قیمت کیوں کم کی گئی، جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابین جو سفارتی تعلقات جو ہیں اس کا ہم کس طرح دیکھتے ہیں 3 یا 2 دہائیوں کے بعد ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم ان سے نئے سرے سے دور کا آغاز۔ بٹ صاحب پیٹ سے شروع کرتے ہیں، روٹی سے شروع کرتے ہیں، اور پنجابی میں کہتے ہیں تو کی جانے پلیے لوکے، روٹی بندہ کھا جاندی ہے، بندہ روٹی نہیں کھاتا۔ آج کل صورتحال یہ ہے کہ روٹی جو ہے وہ بندوں کو کھا جاتی ہے۔ جی پنجاب گندم اگاتا ہے، پورا پاکستان کھاتا ہے، ایکسپورٹ بھی ہوتی تھی کچھ کسی زمانے میں، آج کل ہم باہر سے گندم منگوا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اب تک کسانوں نے جب بیچنی تھی گندم رول رہی تھی، اسے کوئی خریدنے والا 1800 روپے میں کوئی خریدنے والا نہیں تھا، وہ رو رہے تھے کہ بھائی 4000 روپے ہمارا اس پر خرچہ ہے، آپ ہم سے 1800 روپے میں کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ پنجاب گورنمنٹ کی آپ کی پالیسیاں تھی۔ اس وقت آپ کی وزیر اعلیٰ صاحبہ جاپان میں دورہ کر رہی ہیں اور تھائی لینڈ اور بنکاک میں ابھی جو ریسنٹلی خبریں آئیں وہاں شاپنگ ہو رہی ہیں ان کے وزراء، اور یہاں لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی۔ ایک ہمارے علاقے کا ایک شاعر ہے شاکر شجابادی، اس نے ایک لفظ کہا تھا، ایک شعر کہا تھا، بڑا پاپولر ہوا کہ میرا رازق رعایت کر نمازاں رات دیا کر دے، جو روٹی شام دی پوری کریں دے شام دی میں دی۔ لوگوں سے شام کی روٹی پوری نہیں ہو رہی اور اب وہ اور زیادہ مہنگائی ہوگی۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ میاں نواز شریف صاحب کو لے کر ہوٹلوں پہ جاتی تھی وہ چیک کرنے کے لیے قیمت کتنی ہو رہی ہے، اور میاں صاحب اس کے بعد آج تک نظر نہیں آئے۔ ہاں البتہ آج کل وہ گھر سے نکلتے ہیں، چند لوگوں کو بلاتے ہیں، ان کے ساتھ سیلفیاں بناتے ہیں۔ پتنی میں حیران ہوں کہ سابق وزیر اعظم ہے، اس سے کوئی اور ملنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اسے لوگوں کو سیاحوں کو ساتھ کھڑا کر کے اپنے ساتھ فوٹو بنوانی پڑتی ہے۔ بہرحال کیا صورتحال ہے کہ ان کو میاں صاحب کو مری میں بٹھایا ہوا ہے، اور باقی صوبہ اللہ کے حوالے ہے۔ آپ لسٹ دیکھیں، 3 دن سے آپ کی لسٹ آپ کے میڈیا پر موجود ہے، آپ کو منصور علی خان اور دیگر لوگوں نے بھی پڑھ کے سنا دی۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ محترمہ اپنے ساتھ جو 30 رکنی وفد لے کے گئی ہیں اس میں ہے کون؟ اس میں جناب میں چھوٹا موٹی موٹی چیزیں بتاتا ہوں کہ منسٹرز ہیں، چیف سیکٹری ان کے ساتھ ہیں، دیگر جناب ثانیہ عاشق کو چلو ان پر تو الزام ہے کہ انہوں نے جناب میڈم کے بیگز اٹھانے ہوتے ہیں، لیکن بیٹیاں مریم نواز صاحبہ کے داماد، اچھا بیٹی کی سہیلیاں بھی اس میں شامل ہیں، اچھا مریم اورنگزیب تو ہے اس کے 2 بیٹے بھی ساتھ شامل ہیں، اچھا سرکاری وفد ہے، 3 اپنی خادمائیں ہیں کچن جو چلاتی ہیں، ان کو بھی جو 7 روز کا دورہ ہے جاپان کا ان میں ان کو ساتھ لے گئی ہیں۔ مطلب آپ حیران رہیں گے نا، جو اپنا بیٹا ہے اس کے آگے دوست بھی اس میں شامل ہیں، ان نون پیسنجر بھی اس میں شامل ہیں، اور جناب ہمارے ایئر فورس نے ان کو طیارہ مہیا کیا ہے اور یہ وزٹس ہو رہے ہیں، اور یہاں جو ہے روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا کیا ہے؟ صرف بد انتظامی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، حکمران چاہے نون لیگ، یہ بدنیتی، یہ چاہے حکمران پیپلز پارٹی کے ہوں، نون لیگ کے ہوں یا پی ٹی آئی کے ہوں، حکمران ایک جیسے ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ یہ پی ٹی آئی والے آ کے آسمان توڑ کے تارے توڑ کے نہیں لائیں گے، ان کے دور میں بھی یہی ہوتا رہا۔ طریقہ کار یہ ہے ان کا
کہ 2-3 چیزیں انہوں نے ٹارگٹ کی ہوئی ہیں کہ وہاں سے قوم کو نوچ لینا ہے. نمبر 1 پیٹرول ہے, وہاں سے آپ جتنا کھینچ سکتے ہو کھینچ لو. دوسرا بجلی ہے جناب, وہاں سے جتنا کر سکتے ہو کر لو. گیس ہے, وہاں سے جتنا مرضی کر سکتے ہو کر لو. چینی کا تو ہر سال دو لگایا جاتا ہے. اب پھر اب 210 روپے بھی آپ لاہور میں ذرا جائے نا, تو ہے سورج تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ, تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد. بٹ صاحب میں تو انہوں ریکویسٹ کرنا, جا کے ذرا بازار پھرو نا, چینی خرید کر تو دکھائیں. 210 روپے بھی آپ کو نہیں ملے گی. 168 روپے انہوں نے اس کا ریٹ مقرر کیا ہے. 210 خرید کر لائیں, میں آپ کو 200 روپے دوں گا انعام دوں گا. کلو ہے یا ٹماٹر ہے, جب یہ انہوں نے جناب اپنی دہاڑیاں لگانے کے لیے یہ سارا کچھ, اور اس میں جو انتہائی خطرناک ہے وہ گندم کا ہے. جب کسان پورا سال محنت کر کے, دیکھیں کسان اکیلا نہیں ہوتا, اس کے ساتھ اس کی بیوی بچے سارے مل کر پوری دن رات محنت کرتے ہیں. 24 گھنٹے کاشت نہیں کریں گے, اگلے سال کاشت نہیں کریں گے, ہمارے سے یہ زیادتی کی جا رہی ہے. جب وہ بیچنے کے لیے آئے تو قیمت گرا دی. اب ایک دم کیوں کہ جناب آپ نے ملوں کو فائدہ پہنچانا ہے, آپ نے جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کو فائدہ پہنچانا ہے. اس طرح حکومت نہیں ہوتی. ایک چیز پر روشنی ڈالیے گا, کیا یہ ایسا ہوتا ہے کہ گندم جب بنی, جس طرح آپ فرما رہے ہیں, جس ٹائم کاشت اس کی ہوئی ہے یا اس ٹائم سیل ہونے کے لیے آئی ہے, تو انہوں نے ایکسپورٹ کی ہے. ایکسپورٹ کرنے کے بعد جب یہاں پہ کنزپشن ختم ہو گئی ہے, پوری ہو گئی ہے, تو اب ان کو امپورٹ کر رہی ہے. دونوں طرف سے جو ہے سرکار کو بڑی دلچسپ بات کی ہے جناب. یہ جو چینی تھی نا, چینی کے بارے میں کہا گیا تھا کہ پہلے انہوں نے ایکسپورٹ کر دی اور اب خرید رہے ہیں. پتہ ہے کہاں سے خریدی تھی انہوں نے؟ عرب امارات سے. اب عرب امارات میں کہاں سے چینی پیدا ہوتی ہے؟ سچ بات یہ ہے کہ کاغذوں میں ایکسپورٹ کر دی جاتی ہے, پھر کاغذوں میں امپورٹ کی جاتی ہے. چینی گوداموں میں جو ان کے ہیں نا جی, وہ بھرے پڑے ہوتے ہیں. سملرلی گندم بھی ان کے گودام میں چلی جاتی ہے, اور پھر جب ٹائم آتا ہے کہ یہ ٹائم ڈینٹ مارنے کا ہے, اس ٹائم جناب 600 روپے ایک گندم. آپ اندازہ کریں کہ یہ پنجاب میں صرف خربوں روپے کا. وجہ یہ کہ پنجاب میں گندم ہے نا, کہیں اور تو ہے نہیں. یہ دیکھیں 4 ہم بھائی ہیں, 4 صوبے, ہم 4 بھائی ہیں, ہر ایک کی اپنی اپنی رسپانسبلٹی ہے. پاکستان نے گندم بنانی ہے, پنجاب نے, آپ کے خیبر پختونخوا نے بجلی بنانی ہے, سندھ سے آپ نے جناب وہاں سے چاول اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ لے آنی ہے آپ نے, اور مختلف. اچھا بلوچستان سے آپ کے منرلز ہیں. تو یہ ایک ڈسٹریبیوشن ہے. تو چونکہ یہاں داؤ پنجاب میں لگنا ہے, لہٰذا فری ہینڈ دے. ایک بات اور بھی میں آپ کو بتاؤں, بل بھی تو ہم ہی زیادہ دیتے ہیں, بجلی کا بھی ہم ہی دے رہے ہیں, گیس کا بھی ہم ہی دے رہے ہیں. جو لوگ, میرا مطلب ہے گندم جو ہم پیدا کر رہے ہیں یا زراعت میں جو جتنے مختلف سیکٹرز ہیں, وہ چیزیں بھی ہمارے پاس ہی مہنگی ہیں. اچھا بٹ صاحب میری عرض سنیں, یہ گندم کا صحیح استعمال آج کا نہیں ہے, یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام بنیادی طور پر وہ 7 سال کی انہوں نے مینجمنٹ کی تھی کہ 7 سال آپ کے پاس گندم زیادہ ہوگی, اور اگلے 7 سال جو ہوگی وہ قحط ہوگا, اس میں پیدا نہیں ہوگی. تو یہ آسمانی یہ فیصلے ہیں, اور گورنمنٹ کی یہ بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مینیج کرے. ایسا نہیں ہے کہ آپ دسمبر میں جناب آپ کے پاس چینی ختم ہو جائے, فروری میں آپ کے پاس ایکسیس ہو, اب جب اگست آیا ہے تو اب جناب آپ کے پاس گندم ختم ہو جائے, اور مارچ میں کوئی خریدار دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے, اور آج بھی ہم اپنی اجناس کو پوری کرنے کے بالکل. یہ صرف فوڈ نہیں, یہ فوڈ نہیں ہے, نیچرل نیسیسٹیز جتنی ہیں اس میں لیک ہے. محکمے کا نام فوڈ نہیں ہے, فوڈ سیکیورٹی ہے. آپ اندازہ کریں, مطلب یہ عام چیز نہیں ہے کہ آپ شترے بے مہار بن جائیں, لوگوں کو لوٹ مار کرنے دے. اب یا تو گورنمنٹ نے خود لوٹ مار کی یا اس کے بندوں نے کی, اور اگر کوئی تیسرا بندہ بھی کر گیا پھر بھی گورنمنٹ ذمہ دار ہے. ہم کو چاہیے سیر سپاٹے کچھ کم کریں, آ کر دیکھیں لوگ مر رہے ہیں. بالکل. لاسٹ میں سب یہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں, جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو تعلقات جو ہیں سفارتی تعلقات بہتر ہوئے ہیں, اور کافی 3 سے 4 ڈیکیڈز کے بعد ہم نے دیکھا ہے, اور فروٹفل چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں مثبت. بٹ صاحب ہم نیچرل لائے ہیں. دیکھیں پاکستان ہمارا حصہ تھا, اب بائی چانس وہ جناب ہماری اپنی نااہلیوں, ہماری اپنی کوتاہیوں سے وہ چلا گیا. اب وزیر خارجہ جب گئے نا جی, اب ریسنٹلی وزٹ کیا جس میں آپ نے 6 معاہدوں کا ذکر کیا ہے, آپ ان کا لباس دیکھیں کہ وہاں کے جو بنگلہ دیش کے امیر تھے اور دیگر لوگ تھے, انہوں نے پاکستانی لباس پہنا ہوا تھا, اور ہمارے وزیر خارجہ نے 3 پیس سوٹ پہنا ہوتا ہے. الگ بات ہے, چلیں کوئی بات نہیں, لباس پہ ہم بات نہیں کرتے. سچ بات یہ ان کے دل ہمارے دل کے ساتھ دھڑکتے ہیں. یہ ان کی سفارتی کامیابی نہیں ہے, میں آپ یاد رکھیں. یہ در حقیقت مقافات عمل ہے.
इंडिया जो कर रहा था वो सजा भुगत रहा है, वो हर सतह पर भुगत रहा है। उसने हसीना वाजिद की गवर्नमेंट को 15 साल तक मुसल्लत किए रखा, और बांग्लादेश में जो जुल्म हुए, मतलब डायरेक्ट गोलियां मारी गई हैं, ये तो तलबा को कहे ना कि सामने खड़े होकर उस आरिफ नामी लड़के ने सीने पर गोली खाई और कुर्बानियां दी। और अब वहां पर जनाब ये उनकी कुर्बानियों का असर है कि वहां जो फोर्स डेमोक्रेसी थी, वो हालांकि अमरीय डिक्टेटरशिप है, वो खत्म हुई है। वहां नेचुरल जो उनकी ख्वाहिशात थी वो सामने आई हैं। पहली मर्तबा है कि वहां यौम पाकिस्तान 1971 के बाद पहली मर्तबा है कि वो पाकिस्तान के साथ ना सिर्फ बात कर रहे हैं बल्कि वफूद एक्सचेंज हो रहे हैं। इस पर जो सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है वो भारत को हो रही है। भारत एक मर्तबा फिर वो कह रहे थे हमने तो बलूचिस्तान के लिए इनके लिए सोच रखे थे कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक अलहदा करेंगे, लेकिन ये तो जनाब उनके आपस में रवाबित शुरू हो गए, बल्कि इस पर तनकीद की जा रही। आपको याद होगा हमारे DGIS-PR तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा जी इस मर्तबा अगर इंडिया ने शरारत की तो हम मशरिकी साइड से उनके अंदर जाकर हमला करेंगे। ये वो साइड। अच्छा, अब मशरिकी साइड क्या है? वो तो बांग्लादेश है। तो इस पर जनाब वहां थरथल्ली मची हुई है। ये क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश कोई आपस में सिक्योरिटी पैक्ट कर रहे हैं, कोई सिक्योरिटी दिफाई मुआहिदा कर रहे हैं कि अगर एक पर हमला होगा तो दूसरा उस पर साथ देगा? ये बड़ा नेचुरल था जी। दरमियान में इंडिया था, एक तरफ भी पाकिस्तान, दूसरी तरफ भी पाकिस्तान। हमारे जहाज आते थे 1965 में, हमने इनको जनाब नाखून चबवाए। क्या हमारे जहाज उड़ते थे, बमबारी करते हुए दूसरे हिस्से पे चले जाते थे, वहां से जहाज उड़ते थे बमबारी करते हुए इस हिस्से में आ जाते थे। अगरचे अननेचुरल भी था कि एक मुल्क दो हिस्सों में बटा हुआ था, लेकिन उसके फवायद भी बहुत से। बहरहाल हमारी सरहदें साथ मिलती हों या ना मिलती हों, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों के दिल जो है वो आपस में लाजमी साथ मिलते हैं। थैंक यू। हमारी सरहदें मिलती हों या ना मिलती हों, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो रिहायशी हैं, जो शहरी हैं, उनके दिल आपस में मिलते हैं। यूं एक तरफ बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में खुशखबरी की लहरें दौड़ रही हैं और दूसरी जानिब पंजाब में, पाकिस्तान में महंगाई ने सर उठाया हुआ है। मजीद ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए देखते रहिए खबरें डिजिटल रिपोर्टर्स का।